بھارتی قابضین نے کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما میر وائس عمر فاروق کو آج ایک بار پھر سری نگر میں خانہ نظر بند کر کے جامع مسجد میں نماز جمعہ ادا کرنے سے روک دیا۔ یہ مسلسل دوسرا جمعہ ہے جب بھارتی قابض انتظامیہ نے میر وائس کو اہم دینی فریضے کی ادائیگی سے روک دیا۔ میر وائس عمر فاروق نے ایکس پر ایک پوسٹ میں اپنی بار بار نظر بندی کو افسوسناک قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس طرح کے غیر قانونی اقدامات سے مسائل ختم نہیں ہوں گے اور نہ ہی علاقے کی زمینی حقیقت تبدیل ہوگی۔ انہوں نے ہزاروں کشمیریوں کی مقبوضہ علاقے اور بھارت کی جیلوں میں مسلسل نظر بندی کی بھی مذمت کی۔ انجمن اوقاف جامع مسجد سری نگر نے بھی ایک بیان میں میر وائس کو بار بار جمعہ ادا کرنے سے روکنے کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے دینی معاملات میں مداخلت قرار دیا۔ دریاسنا کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں ممتاز آزادی پسند رہنما اور محاذ آزادی کے بانی صوفی محمد اکبر کو ان کی 37ویں برسی کے موقع پر شاندار خراج عقیدت پیش کیا۔ ترجمان نے ایک اور معروف آزادی پسند رہنما شمس الحق کو بھی خراج عقیدت پیش کیا، جنہیں بھارتی قابض فوج نے دسمبر 1993 میں ضلع بڑگام کے علاقے بیروا میں شہید کیا تھا۔ حریت ترجمان نے کہا ہے کہ زندہ قومیں آزادی کے لیے جانیں قربان کرنے والے اپنے ہیروز کو کبھی فراموش نہیں کرتی۔ انہوں نے کہا ہے کہ شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ ان کے مشن کو مقصد کے حصول تک ہر قیمت پر جاری رکھا جائے۔ کشمیر میڈیا سروس کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 13 دسمبر 2001 کو بھارتی پارلیمنٹ پر حملہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا، جس کا مقصد پاکستان کو بدنام کرنا اور کشمیریوں کی تحریک آزادی کو نقصان پہنچانا تھا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارت کی اپنے مذموم مقاصد کے حصول کے لیے فالس فلیگ آپریشنز کی ایک طویل تاریخ ہے اور 13 دسمبر 2001 کا پارلیمنٹ حملہ بھی ایسی ہی کارروائی تھی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارت نے اپنے پاکستان دشمن اور تحریک آزادی کے خلاف ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیشہ جھوٹ اور الزام تراشی کو ریاستی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا۔